بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1635 ہے اور آج سورۃ السجدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یہدی، کیا واضح نہیں ہوا، لہم ان کے لیے، کم اہلکنا کہ ہم نے کتنی ہلاک کر دیں، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون امتیں، یمشونا کہ یہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا پھر بھی وہ نہیں سنتے۔ اولم یرو، کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، انا بے شک ہم نسوقو ہانک لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارض الجرز چٹیل زمین کی طرف، فنخرج پھر ہم نکالتے ہیں بھی اس کے ذریعے، زرعن کھیتی، تأکلو کھاتے ہیں، منہم اس سے، انعامہم ان کے چوپائے، وانفسہم اور وہ خود بھی، افلا یبصرون کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ان کو اس عمل سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں، جن میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا ان کافروں کو اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ لوگ خود چلتے پھرتے ہیں؟ دوسری بات، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ تیسری بات، یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ چوتھی بات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشکی کی طرف لے جاتے ہیں؟ پانچویں بات، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے اس کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی۔ چھٹی بات، تو کیا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ بزرگان محترم، قرآن مجید میں مشرکین مکہ کو بار بار یہ بات یاد دلائی ہے کہ گزری ہوئی قوموں نے جب اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو انہیں کس طرح ہلاک و تباہ کر دیا گیا۔ اس آیت میں یہی بات یوں کہی جا رہی ہے کہ کیا اس بات نے بھی ان بدبختوں کو ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 میں بھی یہ بات یوں کہی گئی، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قبل مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کی۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 میں 59 میں کہا گیا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا۔ یہ باتیں اس لیے کہی گئیں کہ ان مشرکین کا گزر اکثر اوقات انہی وادیوں میں سے ہوتا تھا جب سفر پر نکلتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ان کی ویرانیوں اور ان کے تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھتے بھی تھے۔ کیا یہ اپنی آنکھوں سے ان کی تباہی دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر اس کی اطاعت نہیں کرتے اور سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کیا ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی عقل مند ہوتا تو اس سے ضرور نصیحت حاصل کرتا۔ ان واقعات میں اللہ کے خالق و مالک ہونے اور قادر مطلق ہونے پر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں جن قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے اس سے مراد قوم عاد اور قوم ثمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ دیکھ کر تو نصیحت حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلو ان تباہ شدہ قوموں کی بستیوں کو دیکھ کر انہیں
کچھ پتا نہیں چلا تو کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک زمین بنجر پڑی ہے، اس پر نہ تو کوئی گھاس اگتی ہے اور نہ ہی کوئی کھیتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر پانی پہنچاتا ہے تو اس زمین میں ایک جان سی پڑ جاتی ہے، جس کے بعد وہ بنجر زمین پر ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور خوب پھل پھلاریاں اس سے نکلنے لگتی ہیں، اور جسے تم کھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے بھی غذا بھی ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی غذا ہے۔ ان سب نعمتوں کو دیکھ کر بھی تمہیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک زمین پہلے کسی کام کی نہ تھی، مگر پھر رب ذوالجلال نے اسے انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ مند بنا دیا، تو یقیناً وہی ذات ہے جسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے اور جو ایسی اونچی شان والا ہوتا ہے، ہمیں اسی پر ایمان لانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر تم سمجھدار ہوتے تو ضرور اس سے نصیحت حاصل کرتے اور ایمان لے آتے۔ تمہارا ایمان لانا نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر ذرہ برابر بھی عقل و سمجھ اور عقل نہیں ہے، سو ایسے بے وقوفوں کے سامنے کچھ بھی بیان کر لو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں الارض الجرز سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ ہر وہ بنجر زمین جس میں اگانے کی صلاحیت نہ ہو، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ایک مخصوص زمین ہے جو ملک شام یا دریائے نیل کے پاس واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر انہیں پروردگار کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔